نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قولوا فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. آمین یا رب العالمین. حضور صاحب سجادہ عارفیہ، علماء کرام، مشائخ اعظام، خواتین و حضرات، سامعین و سامعات و حاضرین و حاضرات، اس سے قبل کہ اس متبرک اور زندہ خانقاہ میں کچھ عرض کرنے کی جسارت کی جائے، آئیے ہمارا مل کر بارگاہ نبوت میں اپنی غلامی کی تجدید کی نیت سے درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت اور دولت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم. بڑی مرصع، معلومات افزا، تجربات سے پر، کیفیات سے مملو، نتائج سے بھرپور، نصیحتوں سے معمور تقریر آپ نے سماعت فرمائی. اس کے بعد کوئی موقع نہیں رہ جاتا ہے تقریر کا. بہترین خلاصے آپ نے سنے اور ابھی آپ نے بڑی خوبصورت نعت سماعت فرمائی. ایک میں مناجات تھی تو دوسرے میں عقیدہ تھا. میری یہ دوسری حاضری ہے اس خانقاہ میں، اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس خانقاہ کا مقام ریگستان میں نخلستان جیسا ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر کبھی انسان اپنے ماحول سے گھبرا کر کسی پرفضا مقام کی سیر کی سوچتا ہے اور وہ کسی ہل اسٹیشن کی طرف جاتا ہے یا کسی ایسے مقام تک پہنچتا ہے جہاں اس کے جسم کو راحت ملے، طبیعت کو سکون ملے اور آگے کام کرنے کو مہیس ملے، اور اگر وہ انسان صرف دنیا سے متعلق نہیں ہے بلکہ آخرت سے بھی متعلق ہے، تو اسے کبھی کبھی اس درگاہ کی بھی سیر کرنی چاہیے تاکہ اسے صرف جسمانی راحت نہیں بلکہ روحانی راحت بھی نصیب ہو اور آگے کی زندگی کے لیے توشہ بھی ملے، بھرمیز بھی ملے. یوم غزالی کا موقع ہے اور غزالی ڈے پہ آپ اور ہم امام غزالی کو اس متبرک بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے حاضر آئے. میں نے سنا کہ یہ ششماہی عرس 3 بڑی شخصیتوں کو خراج تحسین، ایصال ثواب اور ان تینوں کو اپنے لیے پیشرو بنانے کی نیت سے منعقد کیا جاتا ہے. اور وہ 3 شخصیتیں ہیں: حضرت سرکار غوث پاک سیدنا محی الدین ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، اور حضرت سیدنا
سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین محمد بدایونی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان تینوں شخصیتوں یعنی امام غزالی، سرکار غوث پاک اور سرکار سلطان المشائخ، ان تینوں شخصیتوں پر آج کے عرس میں پیرانِ سلسلہ کے ساتھ ساتھ اسپیشل فوکس اور خاص توجہ رہتی ہے۔ اور امام غزالی پر آپ نے بہترین خطبہ سماعت فرمایا، جس میں سماعت بھی تھی، تعلیم بھی تھی، اور ان کے مخالفین پر ایک نظر بھی تھی۔ بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں اور ان کو آدمی عرض کرنا چاہتا ہے، سب کو سمیٹتے ہوئے، وقت کی تنگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند باتیں پیش ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب احیاء العلوم پر جو کچھ اعتراض چند مٹھی بھر لوگ کرتے ہیں، وہ اس کتاب کی عظمت کو اور بالا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ حسنی کیا جس سے کوئی حسد نہ کرے، اگر حاصل مل گئے تو مانا گیا کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ ہے تو حسین، اسی لیے جو حسد کیا گیا وہ کل ملا کر امام غزالی جی کے حق میں گیا۔ ان کا اپنا حق جو تھا وہ اس حسد کے نتیجے میں واضح ہو گیا، اور حاسدین کا جو مقام ہے وہ بھی واضح ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام غزالی سے ہندوستان کا رشتہ بہت پرانا ہے، اور سیدنا امام غزالی کی کتابیں ہندوستان میں صوفیہ کے ساتھ آئیں، اور ان سے محبت یہاں صوفیوں نے مسلمانوں کے خون کی رگوں میں اسی طرح دوڑا دیا جیسے کہ فطری طور پر خون دوڑتا ہے، ٹھیک اسی طرح امام غزالی سے محبت ہوتی ہے۔ امام غزالی کسی کے لیے غیر معروف ہوں گے، ہندوستان میں وہ قطعی غیر معروف نہیں ہے۔ ہاں ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نوازنے کا طریقہ اس کا دو ہے، اور بھی طریقہ لیکن دو طریقہ سامنے ہے۔ ایک یہ کہ وہ جب عظمت دیتا ہے تو کتابوں کو قبولیت دے دیتا ہے، لیکن جس کی کتاب مقبول ہوئی اس کا سلسلہ نہیں چلا، پیری اور مریدی کا طریقہ آگے نہیں بڑھا۔ اس میں دو تین نام ہیں، اور بھی نام ہیں جلدی سے جو ذہن میں آ رہا، سیدنا امام غزالی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی عظمت مسلم، جن کا تفوق مسلم، جن کی برکت مسلم۔ یہ سارا تفوق، تبحر، تعمق مسلم، لیکن ایک دلچسپ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ایسا کامل شاعر کہ جس کی کتابوں کو پڑھ کر لوگ شاعر بنے، اس سے سلسلے کی اشعار نہیں، یہ ایک رنگ ہے پروردگار کا کہ اس کے سلسلے کی اشعار اس کے حروف اور حروف سے نکلنے والی روشنی کرتی۔ دوسرے وہ ہیں جن کی کتابیں نہیں ملتی، کتابوں کی تلاش کیجیے گا تو آپ کو مایوسی ہوگی، لیکن جب فیضان پر نظر ڈالیے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کی کتابوں کا فیضان ان کے ہاتھوں سے توبہ اور استغفار اور سلسلے کی اشعار اور طریقے کی بہتات کے روپ میں سامنے آ گئے۔ اس میں خود سرکار غوث پاک ہے، تصنیف کے لحاظ سے کوئی تصنیف ایسی نہیں
کہ جس کو بطور خاص نام لے کے پیش کیا جائے. وہ غنیہ کا نام اگر لے کے بھی تو اس میں اختلاف ہے کہ غنیہ سرکار وسطات کی خود کتاب ہے یا نہیں. باقی جو کتابیں ان کی مشہور ہیں وہ سب ان کے مباحث کے مجموعے ہیں. وہی حال خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ہے. ان کی تو کسی تصنیف کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے ملفوظات کے. لیکن ان دونوں شخصیتوں سے اس قدر سلسلہ پھیلا کہ کوئی سوال نہیں اٹھتا کہ ان کے بغیر اسلام کی تاریخ مکمل ہو جائے، بلکہ مصنفین اور متکلمین ان کے دروازے پر آ کر ایک بلا تصنیف شاید سے تصنیفی سیکھ گئے، تحریر سیکھ گئے، تفسیر سیکھ گئے، پڑھنا بھی سیکھ گئے، پڑھانا بھی سیکھ گئے. اسی لیے یہ سب باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی معاشرے میں ادھر کا اثر ادھر بھی ہو جاتا ہے، اور جب ادھر کا اثر ہونے لگتا ہے تو کوئی کہنے لگتا ہے کہ ان کی تو کوئی تصنیف نہیں ہے، ان کی تو کوئی تعریف نہیں ہے. ایک شخص یوں ہی اعتراض کرنے لگے، کسی کی تصنیف کا حوالہ لے کر کسی کے بلا تصنیف ہونے پر بلا وجہ کا موازنہ کرنے لگے. تو میں نے ان سے کہا کہ جس نبی کو امت ٹھیک سے نصیب نہ ہوئی، لمبا دور نبوت گزارا، لیکن چند لوگ ہی ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، کیا ان کو امت کی کمی کا تانا دیا جا سکتا ہے، یا امت کی کمی کی وجہ سے ان کی نبوت میں معاذ اللہ کوئی نقص یا کمی پیدا ہوئی ہے؟ نبی امت کی وجہ سے نبی نہیں ہوتا، اور کثرت امت سے نبوت کو کوئی علاقہ نہیں. امت کو جو علاقہ ہے وہ اپنے نبی سے ہے. اسی لیے اس طرح کے تانے مناسب نہیں ہے. کہیں تصنیف ہے تو کہیں سلسلے کا فروغ ہے. دونوں کام علماء ملت اسلامیہ کا ہے، اور دونوں کام صوفیہ کا ہے، اور دونوں معزز ہیں. اس میں موازنے کی ضرورت نہیں ہے. موازنہ وہی کرتا ہے جو رنگ کی عطا کا ایک رخ دیکھتا ہے، دوسرا رخ بھول جاتا ہے، اور جس کی نظر دونوں رخ پر ہے وہ دونوں کو عطا کا معاملہ مانتا ہے. ادھر وہ آتا ہے، ادھر یہ آتا ہے. ہندوستان میں امام غزالی کی کتاب کا ڈائجیشن بھی ہوا، ڈائجسٹ کیا گیا اس کو. بعضوں نے اس کو تھوڑا کم کر کے خلاصہ کرنے کی کوشش کی تاکہ بڑی کتاب کو دیکھ کر کوئی گھبرا نہ جائے، تو اس کو سمیٹا گیا. یہ بھی ایک بڑا کام ہندوستان میں ہوا. یہ الگ بات ہے کہ آج اس کے نسخے نہیں ملتے ہیں، انہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. کہ ہندوستان میں جو بڑے کام ہوئے، کہ تلخیص احیاء کا جو کام ہوا، اس پر بھی کام ہونا چاہیے. اور ایسے موقع پر جب یہ عرس ہو اور امام غزالی ڈے بنایا جائے تو ہندوستان سے امام غزالی کے رشتے پر خاصی روشنی پڑنی چاہیے. خاص طور پر یہ دیکھا جانا چاہیے کہ جو تصانیف اور تعلیم اور تعلیفات ہندوستان میں مرتب ہوئی، ان پر امام غزالی کے اثرات کتنے ہیں. فوائد الفوائد، مکتوبات صحیح، لطائف اشرفی، حضرت مخدوم محمد گیسو دراز، بندہ نواز، یہ وہ اکابر ہیں جو امام غزالی کے بعد ہندوستان میں نظر آتے ہیں. ان پر جب ایک نظر ڈالیں گے آپ تو ان کا جو صفحہ آپ الٹے، میرا دعویٰ ہے جس صفحے کو آپ الٹیں گے امام غزالی وہاں ان کی تحریروں کے پیچھے کھڑے نظر آئے. اور امام غزالی سے استفادہ صاف جھلک جائے گا کہ امام غزالی کہاں ہے. ایک بڑی پیاری بات
مصر سے آئے ہوئے مہمان کہے گئے. مصر سے ہندوستان کا رشتہ گونا گوں ہے. ایک رشتہ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد مصر کو دی ہے اور آج مصر اس کے نام پر ساری دنیا سے واباہی بٹورتا ہے. اپنی اولاد ہم نے دی ہندوستان میں اور اس کا نام ہے علامہ مرتضیٰ زبیدی. وہ بلگرام میں پیدا ہوئے تھے. وہ ہندی نژاد ہے. وہ خالص ہندوستانی ہے اور وہ چلے گئے مصر. جا کے وہاں کے اس وقت کے گاؤں زبید میں بس گئے. اور صوفی کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں جاتا ہے وہاں اپنے رب کی تجلی دیکھ کر وہی کا ہو جاتا ہے. دوسروں کو یہ نصیب نہیں ہوتا. کوئی بخارا سے چل کے ہندوستان آئے وہ زندگی بھر بخارا کا نعرہ لگاتا ہے. لیکن ایک صوفی 2 وجہ سے بخارا کا ہو کے بھی ہندوستانی ہو جاتا ہے. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس جگہ سے محبت ہو جاتی ہے کہ ہم خود تھوڑی آئے ہیں, لایا کیا ہے. اور جب پروردگار نے میرے لیے یہ جگہ پسند کی ہے تو پھر اس جگہ سے میرا رشتہ اس جگہ سے افضل ہے. کیا بات ہے صاحب ولایت. جب ولایت کسی کو مل گئی تو پھر تو اس جگہ کو اگر اپنی ولایت سے محبت نہ ہوئی تو کیسا والی. دوسری بات یہ کہ وہ اس جگہ پر رہ کر اپنا میدان دیکھتا ہے کہ یہاں ہم کو تبلیغ و دعوت اسلامی کے لیے پروردگار نے متعین کیا ہے, چن لیا ہے, تو اس جگہ سے میری محبت کا تعلق یقینی ہے. تو ایک ہندوستانی زبید گیا, سب نے اس کو زبیدی مان لیا. علامہ مرتضیٰ بلگرامی شاید ہی کوئی جانتا ہو ہندوستان کے علاوہ, سب ان کو زبیدی مانتے ہیں. تو وہ آدمی اتنا بڑا کہ بعض کام ہندی نژاد کر گئے جو عربی نژاد کو بھی نصیب نہیں. ابن منظور نے لغت لکھی اور علامہ فیروز آبادی نے لغت لکھی, لیکن سب لغت اپنی جگہ. جو لغت کی تاج بنی وہ تاج العروج ہے جو علامہ مرتضیٰ زبیدی لکھے. آدمی اگر کسی ایسی لغت کو دیکھنا ہے جس سے الماریاں بھر جائیں, شل نہیں, ایک ریل نہیں, ایک خانہ نہیں, الماری نہیں, الماریاں بھر جائیں, وہ ہے صاحب تاج العروج علامہ مرتضیٰ زبیدی. دوسرے یہ کہ ہمارا یہ رشتہ یہ بھی ہے کہ ہم نے مصر کے ہیرے کو دل سے تراشا ہے اور تلاش کے اس کی نگاہ کو اس طرح بڑھایا ہے کہ خود مصر کو حیرت ہو جائے کہ یہ ہیرا میرے ہی یہاں کا ہے, ہندوستان جا کے کوہ نور ہے. اور وہ کیا ہے کہ علامہ ابن عطا الاسکندری کی تعریف کو ہمارے ہندوستان کے ہمارے اسلاف میں سے ہندی نژاد علامہ علی المتقی البرہان پوری نے اس طرح چمکایا, اس طرح چمکایا, اس کی تدویر کی, اس کو نکھار دیا کہ ساری دنیا آج ابن عطا کی تصنیف دیکھے تو دیکھے, علی متقی کی تدویر دیکھ کے اس کی آنکھ کھلی ہوگی. اور بھی مصر سے رشتے ہیں. تو مصری مہمان اپنی گفتگو کرتے کرتے یہ کہہ گئے کہ امام غزالی کی تصنیف میں جو رنگا رنگی ہے اور جو گونا گوں بات پوشیدہ ہے, اس کا راز یہ ہے کہ امام غزالی صرف فقیہ نہیں ہے, صرف محدث نہیں ہے, صرف متکلم نہیں ہے, صرف اصولی نہیں ہے. یہ وہ نہیں ہے جو فلسفہ جانتے نہیں, یہ وہ نہیں ہے جو تصوف پہچانتے نہیں. تو جو نہ جاننے والا نہ پہچاننے والا, کسی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے تو وہ ایک ہی کپڑا پہنے ہوگا, وہ کیا جانے کہ کپڑے پر کپڑا اور کپڑے پر کپڑا کیا معنی رکھتا ہے اور کیا رنگ ہے اس کے اندر, کلیوں کا کیا مقام ہے, گلے کی خراش اور
تصانیف جو کسی کے سمجھ میں نہ آئی، اس کے مطلب یہ ہے کہ بیچارہ کسی ایک گلی کا تھا، چوراہے پر پہنچ کے چکرا گیا کہ میں تو گلی کا رہنے والا، یہ چوراہا کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو 4 راستے آپس میں مل رہے ہیں۔ اس ایک سمندر کی مچھلی اگر مالدیو بحرین تک پہنچ جائے تو وہ تنگ ہے کہ ادھر گرم ہے ادھر ٹھنڈا ہے، اور دونوں مل کے بھی گرم ہے ٹھنڈا ٹھنڈا۔ یہ رنگ امام غزالی کے یہاں ہے، اور اس کو دیکھ کر دنیا دنگ ہے کہ سیدنا امام غزالی کیسی شخصیت کا نام ہے اور کیسا بابہار مقام ہے۔ اچھا، ایک اعتراض جو امام غزالی پر کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا اعتراض ہے جس کو ہر اعتراض کرنے والا بیساکھی بنا کے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ امام غزالی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بعض حدیثیں اپنی تصنیف میں ایسی لے آئے جو ان کے کہنے کے مطابق ان کے بنائے ہوئے تناسب پر جو بٹھرے ہیں اس سے تولا نہیں جا رہا ہے کہ یہ حدیث کا وزن کیا ہے۔ اپنے ترازو سے چلے امام غزالی کو تول لیں۔ عربی میں کہاوت ہے جس کا ترجمہ آتا ہے کہ آدمی دوسرے کے بارے میں ویسا ہی سوچتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے۔ امام غزالی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ موضوع صحیح بے بنیاد بے حوالہ احادیث لے آئے، یہ دراصل اس کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ خود موضوع ہے، یہ خود بے بنیاد ہے، یہ خود بے حوالہ ہے۔ اس پہ حوالہ ہونے کی بنا پر یہ جہر دیکھتا ہے، اس کو حوالہ نظر ہی نہیں آتا، بالکل اسی طرح جیسے چمگادوں کو سورج نظر نہیں آتا۔ اور اس میں سورج کا قصور نہیں ہے کہ وہ چمگادوں کو نظر نہیں آیا، یہ تو سراسر چمگادوں کی نابینائی ہے کہ وہ سورج کو نہیں دیکھ پا رہا۔ سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ بغیر ان کے بھائی کا ذکر کیے نامکمل ہے۔ یہ 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کی عظمت کے پردے پہ دوسرے بھائی کی عظمت اسی طرح چھپ گئی ہے جیسے سورج کے تیز شعاع دیتے وقت نکلا ہوا چاند چھپ جائے۔ چاند غائب نہیں ہوتا، چاند تو موجود ہوتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، سورج اس تیزی اور تبادل کے ساتھ نکلا ہے کہ موجود چاند بھی نظر نہیں آتا۔ امام غزالی پر ان کے اپنے بھائی کا بے حد اثر ہے۔ یہ تو محمد غزالی ہیں، بھائی ان کے احمد غزالی، اور احمد غزالی پر جس کا اثر ہے وہ اثر بھائی کے ذریعے امام غزالی تک بھی پہنچا ہے، اس کو بھی خوب یاد کرنا چاہیے۔ اس کا نام ہے عین القضاة حمدانی، علامہ عین القضاة حمدانی، شیخ زمانہ، وہ شخصیت جس نے اپنی کم سنی میں وہ اونچائی چھوئی، وہ بلندی چھوئی جہاں بہت سے کیبل سے بھی نہ پہنچ سکے۔ عین القضاة حمدانی انہی کے تعلیم یافتہ فیض یافتہ احمد غزالی ہیں، جن کے ذریعے امام محمد غزالی کو جب جب پیاس لگی، تشنگی معلوم ہوئی، تو پیاس پانی دیکھنے سے نہیں جاتی۔ پانی کو دیکھ رہے ہیں کہ سامنے رکھا، اور اگر مجھے اور آپ کو پیاس لگ جائے تو کیا پانی دیکھ کر پیاس چلی جاتی ہے؟ نہیں جاتی ہے۔ سارے علوم پیاس پیدا کراتے ہیں، سارے علوم پیاس پیدا کراتے ہیں، تصوف پیاس بجھاتا ہے۔ امام غزالی نے سارے علوم حاصل کیے، بھائی پیٹ ٹھوکتے تھے، بھائی اور پیاسا ہو جائے، بھائی اور پیاس پیدا کر لے، بھائی تھوڑی تشنگی
थोड़ी हैरानी आओ भाई, थोड़ी बेचैनी आओ भाई, थोड़ा सा इस्तेराब आओ, फिर तो अहमद को हाथ के कुएं का पानी तेरे लिए होगा, और तू जो तश्नगी दूर करेगा वो हजारों लाखों ज़माने भर के लोगों की तश्नगी के दूर करने का सबब बनेगा। सरकार पाक चंद जुमले इस बड़ी बारगाह में पेश खिदमत है। मुझे जल्दी रुखसत होना है आज से, इसीलिए थोड़ी थोड़ी बातें, और यहाँ थोड़ी सी बात कहने का भी मौका मिल जाए तो बड़ी बात है ना। ये आज मैंने एक ऐसी सुन्नत का अहिया देखा है ना कि मैं मदीना पाक में और हरम शरीफ में अक्सर ये कहा करता था कि तुम लोग सारी दुनिया पर बिदअत का इल्जाम लगाते हो, अरे तुम तो खुद ही कातिल सुन्नत हो। तो उसने घबराकर पूछा उलमा के तबके ने वहां के, क्या कर माशाअल्लाह हम लोग कातिल सुन्नत है? हमने कहा हाँ। कहा लो कैसे? कब तुम जिस तरह सरों पर रुमाल रखते हो, क्या सरकार से किसी हदीस से यूं रुमाल रखना साबित है? तुम्हारा इमाम भी वैसे ही रखता है, उसको इमाम बांधने, दस्तार बांधने, पगड़ी बांधने की तौफीक ही नहीं होती। पता नहीं उसने हदीस की कौन सी किताब पढ़ी है, और अगर पढ़ी है तो फिर बागे तौफीक से तो दिलचस्प बात यह है कि इल्म कलाम का माहिर फौरन शोहरत हासिल करता है, फौरन मशहूर हो जाता है, एक लम्हे में नाम खिल जाता है। और यही वजह है कि इल्म कलाम की तरफ ज़हीन तलबा का रुझान ज्यादा होता है। मुनाज़रा, जदल, बहस। शहाबुद्दीन सोहरावर्दी को बगदाद आए, इमाम गज़ाली तो उठ के चले गए थे, लेकिन इमाम गज़ाली जिस घुटन की वजह से गए थे वो घुटन और बढ़ गई थी, और किसी को घुटन का एहसास न था। सरकार औसत का कंट्रीब्यूशन में सुना रहा हूं, करामत आपने बहुत सुनी हो। आज कारनामे की जलवा सामानी ने करामत देखी। तो जब शहाबुद्दीन सोहरावर्दी में कलाम पढ़ने में मस्त हो गए, खूब पढ़ते तो उनके अपने चचा और जामिया निजामिया बगदाद के वाइस चांसलर अबू नजीब सोहरावर्दी, बहुत बड़े मुहक्किक, मुसन्निफ, मुहद्दिस, वली कामिल, उनको बड़ी फिक्र हुई कि ये भतीजा इल्म कलाम पढ़ेगा, बहस सीखेगा, मुनाज़रा किएगा, जदल किएगा, ये तो बर्बाद हो रहे, इसको कैसे रोका है? तो इल्म कलाम खुम्र नहीं है, रिबा नहीं है कि उससे रोक दिया ये हराम है, इससे रोका कैसे जाए? ये ऐसी जज़ा है जिससे घुटन तो होती है, लेकिन इस जज़ा को हराम नहीं कह सकते। इसको ना पहचानना हराम है, पहचान लिया तो सब ठीक। तो जनाब उन्होंने जब हर तरह से समझा बुझा लिया, लड़के पास ना आए, साहबजादे पास ना आए, तो उन्होंने एक रोज क्या सोचा, सुभान अल्लाह, इसको कहते हैं वली की ज़हानत। उन्होंने कहा देखो शहाबुद्दीन उमर, कल मैं अपने पीर की खिदमत में हाजिर होऊंगा, अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, मैं तुम्हें भी उनको ले जाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। तैयारियां कर ली गई, वक्त मुकर्रर पर रवाना हुए। शहाबुद्दीन सोहरावर्दी खुद इस रिवायत को बयान करते हैं, अपनी रिवायत, अपना मामला, अपना वाक़या, कि सरकार उस्मान की खिदमत में लेके हाजिर हुए, और जब दरवाजे तक पहुंचे खानदान के, तो कुछ पैसे उस जमाने के निकाल के मेरे हाथ पर दिए और कहा दीजिए, अल्लाह ताला ने अपने महबूब का ये अदब सिखाया है कि अगर वहां हाजिर हो तो पहले कुछ सदका निकाल लो, कि कहीं अंदर कोई गुस्ताखी दानिस्ता और नादानिस्ता ना हो जाए, और वो सारे अमाल को वायरल करने वाली ना हो जाए, तो पहले सदका निकाल लो। इन एंटीसिपेशन पहले ही से
کچھ کر لوں. آج تو گستاخی کر کے بھی لوگ ناز کرتے ہیں, کل احتمال گستاخی پر صدقہ نکالتے ہیں. آسمان زمین کا فرق ہو گیا. نامرادی کی وجوہات کھولنے کی ضرورت ہے, پشیمانی کی وجوہات کھولنے کی ضرورت ہے. لیکن حاضر ہوئے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سرکار موسپاٹ اپنے مسلح پر کسی نفل نماز میں مشغول تھے. جب میں حاضر ہوا تو میرے چچا نے ایک طرف مجھ کو بٹھا دیا, دوسری طرف خود بیٹھ گئے. راست میں خود بیٹھے, چپ میں مجھے بٹھایا, یمین میں خود بیٹھے, یسار میں مجھے بٹھایا. اور سرکار موسپاٹ نماز پڑھنا جب فارغ ہوئے تو فراغت کے بعد میرے چچا نے ان کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ سلام عرض کیا. سرکار موسپاٹ نے دعائیں دی. اس کے بعد عرض کیا حضور یہ میرا بھتیجا ہے, عمر اس کا نام ہے, ذہین ہے, تیز ہے, پرگار ہے, لائق ہے, صالح ہے. اس کا رجحان علم کلام کی طرف ہو گیا ہے, مناظرے کا شاعر ہے, جدل کا شوقین ہے, بحث کا شوق رکھتا ہے اور بہت کامیاب ہے. حضور توجہ کریں کہ اس کی دل کی دنیا سمجھ جائے. سرکار موسپاٹ شہاب الدین سہروردی کی طرف متوجہ پوچھا صاحب صالح کون کون کتابیں آپ نے پڑھی؟ حضرت شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ مجھے موقع ملا ہے اتنے بڑے ولی کی خدمت میں اپنی ذہانت اور اپنی فطانت کا اظہار ہے. ہم کتنے صحیح ہوتی ہیں. چنانچہ فوراً شہاب الدین سہروردی نے کہا حضور شہرستانی کی فلاں کتاب اور فلاں کی فلاں کتاب مجھے اثر ہے زبانی ہے نہ رکھی ہوئی تب نو کے زبان پر ہے, پوچھا جا رہا اور میں سناتا ہے. سرکار موسپاٹ نے کہا واہ واہ ماشاء اللہ کیا کہتے ہیں, واہ واہ یہ کتاب بھی آپ کو یاد, یہ کتاب بھی آپ کو یاد, یہ کتاب بھی. دیکھیے طریقہ ہے صوفیہ, اس کو بھی دیکھنا ہے خاندان میں کیسے کام ہوتا ہے. خاندان میں آتے ہی تنقید نہیں کی جاتی اور تنقید کا وہ طریقہ نہیں اپنایا جاتا جو لغت میں پایا جاتا ہے. صوفیہ کی لغت اپنی ہے, صوفیہ کی ہینڈ بک اپنی الگ ہے, ورک بک اپنی الگ ہے. ان کا طریقہ کار بالکل ذات نبوت سے مستفید ہے, مستفید ہے. یہاں جو صوفی مسجد پر بیٹھتا ہے وہ حکمت سے کام لیتا ہے. اس کے یہاں ایک طریقہ نہیں ہے کہ وہ ایک فارمیٹ پر سب کو تنقید کیے جائے, تنقید کیے جائے. وہ تعبیر کرنا بھی جانتا ہے اور وہ پیٹ ٹھوک کر کس طرح ٹھوکی ہوئی پیٹ سے اپنے اثر سے جس چیز پر پیٹ ٹھوکتا ہے اسی کی طرف پیٹ کرا دیتا ہے. یہ کمال ہے شاعر کا, شاعر کا یہی کمال. تو اس سے حسد پیدا کراتا کہ بہت کیا کریں کیا کریں. اس کے بعد شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں سرکار موسپاٹ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا, میرے سینے پر رکھا اور ایک جملہ پڑھا. وہی جملہ تو جان ہے, وہی امام غزالی کی گھٹن کا علاج ہے اور گھٹن کی وجہ ہے کہ سرکار موسپاٹ نے شہاب الدین سہروردی کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ما ہوا من ذات القلب, ما ہوا من ذات القلب. اے صاحبزادے, اے پیارے, اے چہیتے, اے دلارے, یہ تو بتاؤ بڑی بحث کرتے ہو, مناظرہ کرتے ہو, جدل سیکھتے ہو, یہ تو بتاؤ جو علم تم حاصل کر رہے ہو یہ قبر میں کتنا فائدہ دے گا. یہ علم, یہ بحث, یہ مناظرہ کیا منکر نکیر سے کر پاؤ گے, کیا ملک الموت سے کر پاؤ گے, کیا ان فرشتوں سے جو صراط پر کھڑے ہوں گے کیا ان سے بحث کر پاؤ گے, کیا وہ تم سے پوچھے گا من ربوں کا, اس سے بحث کر پاؤ گے. تو شاید قبر بڑھے گا. ایک لمحے کے لیے ذہن اس سوال کی طرف متوجہ ہوا کہ سرکار موسپاٹ نے یوں ہاتھ پھٹایا جیسے کسی اسپنج سے پانی گار دیا جائے. کوئی اسپنج جس میں آپ نے تہی پر اسپنج کو رکھا
اور اسے اٹھایا اور اسے گاڑ دیا. یہ تشبیہ بھی کرامات کے معاملے میں بے دست و پا ہے. تشبیہ نہیں کی جا سکتی کرامت اور معجزے کو کسی چیز سے. ممکن ہی نہیں ہے کہ معجزے کرامت کو کسی چیز سے تشبیہ دی جائے. لیکن ہم لوگوں کو پڑھانے کی عادت کا مجبوری ہے. ہم کو تشبیہ دینی ہی پڑتی ہے, ہمیں سمجھانا ہی پڑتا ہے. وہ بھی اس لیے کہ ہم جس سطح کے ہیں اس سطح کا پتہ چل جائے بس. اور کیا, وہ بھی اپنی حقارت کو ظاہر کر رہی ہے کہ ہم وہ نہیں سمجھا سکتے ہیں, لیکن ہم یہ تو سمجھا سکتے ہیں کہ جس کو تم بھی سمجھ لو ہم بھی سمجھ لو. جس طرح اسپنج سے پانی گالا جاتا ویسے ہی سرکار غوث پاک نے قلب سے گویا قلب کے اسپنج میں شہرستانی کی کتاب کا پانی لے کر نچوڑ. اب جو چھوڑا تو اسپنج پھر سے کچھ قبول کرنے کو, کچھ اندر لینے کو نئے طور پر تیار تھا. پرانا پانی سب بگڑ چکا. شاہی سہروردی کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ ایک حرف کسی علم کلام کی کتاب کا یاد نہ ہو, خدا یاد رہا, سب ختم ہو گیا, ساری غلط ختم ہو گئی, سارا شوق مردہ ہو گیا اور شوق دوسرا پیدا ہو گیا جو قبر سے رشتہ رکھتا تھا, جو حشر سے رشتہ رکھتا تھا, جس کا تعلق عاقبت سے تھا, وہ طے ہو گیا. سرکار غوث پاک کا مقام وہ مقام ہے, یہ وہ شخصیت ہے جس نے گھٹن کے نتیجے میں ہجرت کو روک دیا اور گھٹن کے دور کرنے کا اعلان کو باپ نے پڑھا. سرکار غوث پاک کا کمال یہ ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ اہل بغداد, ہم گھٹن میں آکسیجن لینا سکھا دیں. یہ ہے سرکار غوث پاک کہ انہوں نے بغداد میں گھٹن کو دور کرنے کا کام بڑے زبردست طریقے سے انجام دیا. صرف انجام نہیں دیا, کچھ گھٹن دور کرنے والے بھی پیدا کر دیے, یعنی شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, میں نے قرآن کریم کی ایک دعا آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العزت کا کمال یہ ہے, انداز یہ ہے, آہنگ یہ ہے کہ وہ جب کسی دعا کو قبول فرماتا ہے, انبیاء کی دعا کو جب اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت بخشتا ہے تو ایک مہربانی تو یہ ہوتی ہے کہ جو مانگا گیا وہ دے دیتا ہے. دوسری مہربانی یہ ہوتی ہے کہ جس کشکول میں مانگا گیا ہے اس کشکول کو بھی قیامت تک کے لیے مناسب بنا کے بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. دیکھو, کسی اور کشکول میں نہ مانگنا, اسی کشکول میں مانگو گے. یہ مانگا ہوا ہے اور یہ ملا ہوا ہے, تم کو بھی اسی کشکول میں ملتا رہے. چنانچہ جو الفاظ انبیاء کے تھے وہ بھی کلام الہی ہو گئے. تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ جیسے جیسے آدمی بڑی بارگاہ میں پہنچتا ہے وہاں مانگنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. آدمی اگر منصف کی عدالت میں درخواست دے تو اس کا طریقہ دوسرا ہے. اگر آدمی کو ہائی کورٹ میں اپیل کرنی ہو اس کا طریقہ بالکل جدا ہے. یہاں کا وکیل الگ ہے, وہاں کا وکیل الگ ہے. اور اگر سپریم کورٹ میں کرنا ہو تو اس کا طریقہ بالکل الگ ہے. آپ کو کتنا بڑا بھی درد و دکھ کیوں نہ ہو, آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے لب و لہجے میں آپ درخواست لے کے پیش کر دی, آپ دی جائے گی, ریجیکٹ کر دی جائے گی, ہٹا دی جائے گی. مانگنے کے لیے وہی طریقہ منظور اور مقبول ہے کہ جو اس عدالت کے اعتبار سے طے کر دیا گیا. اسی طرح پروردگار کی بارگاہ میں اگر کچھ مانگنا ہے تو تلاش کرو اس منظور شدہ فارمیٹ کو جو اللہ کے یہاں منظور ہو چکا ہے. اسی کشکول میں اگر مانگو گے تو مل جائے. کیا مانگا جائے, کیا چیز مانگنی ہے؟ زبردست بات کہ آج دنیا اس بات کی کوشش میں ہے کہ صالحین سے رشتہ توڑ دیا جائے, اولیاء سے رشتہ توڑ دیا جائے, صدیقین سے رشتہ توڑ دیا جائے. رشتہ توڑنے پر تو کمنٹ میں بعد میں کروں گا. پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ آج تک دنیا کو یہ صلاحیت نہ ہوئی کہ اولیاء کے مقابلے میں دوسرا کوئی اولیاء پیدا کر دیتا.
آج تک علماء کے پاس کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جس کو لوگ اولیاء کہتے ہو، زمانہ اولیاء کہتا ہو. وہ اگر ہے تو وہ وہی ہے جو شجرے میں ہے، چاہے قادریہ ہو، چاہے فقیہ ہو، چاہے نقشبندیہ ہو. کوئی پوچھے کہ بھائی اولیاء کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اگر اس سے پہلی مراد صحابہ ہے تو کیا یہ اولیاء کا لفظ صحابہ تک محدود ہے یا آج تک ہے؟ اور اگر آج تک ہے تو اولیاء ہے کون؟ وہی ہے کہ جن کو زمانہ اولیاء کہتا آیا ہے. لیکن یہ جو کوشش ہے کاٹنے والی، دور کرنے والی، الگ کرنے والی، وہ یہ بھول جاتی ہے کہ قرآن کریم میں ساری تعلیم اس بات کی گرد گردش کرتی ہے کہ تم اگر زندہ رہو تو صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ. اگر کچھ مانگنا ہے تو سب سے زیادہ یہ مانگو کہ جو تیرے انعام یافتہ ہیں ان کو میرا سنگ میل بنا دے، ان کو میرا رہبر بنا دے، رہنما بنا دے. اور اگر مرنے کا یقین ہو گیا ہے جو ہونا ہی چاہیے تو ایک بات اور کرو کہ اس بات کی دعا کیا کرو کہ ہم مرے تو مال ابرار مرے. اور اگر گھرنے کی فکر ہو گئی ہے کہ ہم گھرے کہاں تو اس کا بھی خیال رکھو کہ بار بار کہتے رہو توفنی مسلموں والے اے اللہ مسلمان مرے اور صالحین کے قریب گھر رکھے. ایک افسوس کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ تفسیر کی کتابیں نکالیں اور بڑی بڑی تفسیریں، نام میرا نہیں چاہتا، تو آپ کو ایک افسوس ہوگا کہ جب ان دونوں پر مفسرین بحث کرتے ہیں تو وہ اس قدر ہلکی بحث کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ الحقنی بالصالحین انہیں غور سے دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آئے جناب آپ کو بڑے بڑے نقطے سوچتے تھے اور الحقنی بالصالحین پر آپ خاموش گزر گئے. افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. میں اس پر غور کر رہا تھا تو اللہ ماشاءاللہ سب سکوت کے ساتھ نظر آئے، خاموش نظر آئے. میں نے غور کیا کہ دو ٹکڑے ہیں، پہلے میں حمد ہے، دوسرے میں مانگنا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی سے مانگے تو مانگنے والا پہلے جس سے مانگ رہا ہے اس کے رتبے کا اظہار کرے، اس کے مرتبے کا اقرار کرے. ایک آدمی ایڈمیشن لینے آیا جامعہ عربیہ تو اس کی غرض کیا ہے کہ ایڈمیشن ہو جائے، داخلہ ہو جائے. تو وہ جب آیا یہ آتے کے ساتھ اگر کہے میرے بیٹے نے داخلہ چاہیے تو ہم اس سے کہیں کہ جاؤ باہر ہو. اور اگر وہ یہ کہے حضور آپ سنا ہے جامعہ عربیہ کیا مدرسہ ہے، ہم جہاں سے آ رہے ہیں وہاں تک اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، بڑی مشکل ہے یہاں تک پہنچنا، بہت مشکل ہے یہاں تک پہنچنا اور بہت خدمت طلب ہے یہاں داخلہ لینا. حضور کے پاس آئے ہیں کہ حضور مہربانی کر کے اس پہ داخلہ لیں. دیکھیے آپ دونوں میں کتنا فرق ہے آسمان زمین کا، اور کیسے داخلہ آسان ہوتا ہے. مانگنا تھا اہدنا الصراط المستقیم، شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تب کہا اہدنا الصراط المستقیم. تو مانگنا ہے موت اور موت کے بعد کا دفن ہے نا. تو پروردگار سے کہا گیا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اے جنتوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی تو کارساز ہے، مالک ہے، مولا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. یہ حمدیہ ٹکڑے اب مانگے ہی رہو توفنی مسلمان، اے اللہ ہم مسلمان بنے. بڑی حیرت کی بات ہے. اور مسلمان تو ہم پہلے سے پوچھتے ہیں، پتہ نہیں کب سے مسلمان پیدا ہوئے، مسلمان ساری دنیا ہم کو مسلمان سمجھے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ مرے تو مسلمان. یہ کیا بات ہے؟ بڑی اہم بات ہے. یہی گھٹن، یہی فکر تو غزالی کو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے. مسلمان مرے، کوئی ایسا ملے جس کو مسلمان ملنے کی فکر ہو، مسلمان مرنے کی فکر ہو، تو نہ مرنا سکھائے
سب کو تو زندگی کی فکر ہے، کسی کو مرنے کی بھی فکر ہے، کوئی فکر ہے کرنے والا ایسا مل جائے. اسی کو امام غزالی کو لاحق ہو گئی، جو پریشان ہوئے کہ کوئی ایسا ملے جس کو مسلمان مرنے کی فکر نے اس طرح گھیر لیا ہو کہ وہ اس فکر والوں کے لیے نمونہ بن گیا. کھوجتے چلے گا تباہ پڑی اس نے مانا. دیکھو میں سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا معنی ہوگا، تو مجھے محسوس ہوا کہ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جسے ہم نام کا مسلمان کہتے ہیں، دوسرا وہ ہوتا ہے جسے کام کا مسلمان کہتے ہیں. دونوں میں بہت فرق ہے. نام کا مسلمان وہ ہے جو زندگی بھر اسلام سے بھاگتا ہے اور مرتے وقت غسل کرنے والے کو کھوجا جاتا ہے، نماز پڑھانے والے کو کھوجا جاتا ہے، اور لوگ اس کو زبردستی اسلام کے طریقے پر جا کے دفن کراتے ہیں. اور دوسرا راز یہ ہے کہ اس دعا میں یہ سکھایا گیا کہ آغاز کا اعتبار نہیں ہے، درمیان کا اعتبار نہیں ہے. اسلام وہ فلسفہ ہے جس میں انجام کا اعتبار ہے. اگر انجام درست ہے تو سب درست ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انجام گڑبڑ ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی، یا اللہ کیا کہا ہے. تو میرے سمجھ میں یہ بات آئی کہ اس کا رشتہ اس آیت سے ہے جو پروردگار نے اپنے کلام میں سب سے پہلے منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. آپ تو جانتے ہیں جیسے ہی سورہ بقرہ شروع ہوئی، قرآن کریم کا آغاز ہوا سورہ فاتحہ کے بعد، تو سب سے پہلے مومن کی تعریف کی گئی کہ مومن کون ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کافر کون ہے. ہر کتاب میں پہلے اصطلاح سمجھا دی جاتی ہے تب بات کی جاتی ہے. اگر اصطلاح سمجھ میں نہ آئے گی تو علم کیا سمجھ میں آئے گا. حدیث کی کتاب کھول کے بیٹھ گئے اور معلوم ہی نہیں کہ ضعیف کیا ہے، حسن کیا ہے، مرسل کیا ہے. تو حدیث کیا پڑھو؟ پہلے اصطلاح حدیث پڑھ لو تب حدیث پڑھو. قرآن نے بھی کوشش کیا کہ سب سے پہلے اصطلاحات سمجھائیں. مومن کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے. اور جب منافق کی اصطلاح قرآن سمجھانے لگا تو پروردگار نے غضب کی بات کہی. اس سے اس دعا کا بڑے قریب کا رشتہ. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ منافق سے جب کہا گیا کہ ایمان لائے تو کہا ہاں اللہ پر آخرت پر ایمان لائے. کہا اچھا اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے. تو دیکھو ایمان لانے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو اور کہو کہ قیامت پر یقین ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اشارہ کر کے کہا جائے گا ان کے طرح مسلمان ہو جاؤ، ان کی طرح مسلمان ہو جاؤ. حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کیا ہے، دیکھ رہے ہو ابو بکر کو، ان کی طرح مسلمان ہونا ہوگا. دیکھ رہے ہو اس بلال کو، بلال کی طرح مسلمان ہونا ہوگا. دیکھ رہے ہو سلمان کو، ان کی طرح مسلمان ہونا ہوگا. ابو ذر غفاری کو دیکھ رہے ہو، ان کی طرح مسلمان کی بہت کان کھول کے سننے کی چیز ہے. تو منافق نے کہا، قرآن نے اس ٹکڑے کو نقل کیا، انؤمن کما آمن السفہاء. کیا بات ہے، ارے ہم تو اللہ آخرت پر ایمان لے آئے، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم ویسے ایمان لائیں جیسے یہ سفہاء ایمان لائیں؟ یا اللہ اس سفہاء کس کو کہہ رہا ہے؟ جس نے بھی کہا ہوگا اس کے سامنے کون لوگ ہوں گے؟ سفہاء کون ہے؟ سفہاء طے ہو جائے، منافق طے ہو جائے. یہ سفہاء ان کی طرح ایمان نہیں. اس سے پتہ چلا کہ منافقت سے بچنے کا سب سے واضح طریقہ یہ ہے کہ ایمان لانے والا اپنا شجرہ دکھاوے. کس سے واسطہ ہے تیرا؟ کن کو تو مسلمان جانتا ہے؟ کن کو تو شیخ مانتا ہے؟ کون تیرے لیے نمونہ ہے؟ کون تیرے لیے رہبر ہے؟ اور تو کہہ سکے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی طرح ہی ماننا ہے. یہ صفیہ شجرہ ہے نا، یہ مینائی شجرہ ہے نا، یہ سارنگ کا سلسلہ ہے نا،
یہ چشتیہ حضرات ہے، ہم تو ان کی طرح ایمان لانے کے طلبگار ہیں، اور جو طلب کرتا ہے اسے دعوے کا بھی حق ہے نا؟ طلب دعویٰ آتی ہے، ہاں وہ دعویٰ کرنے کا حق رکھتا ہے جسے طلب ہو، ہے نا؟ آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، کس کو کیا کہتے ہیں؟ دعویٰ ہے کہ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے شاید کے طفیل جنت دینا، اسی لیے اگر کوئی پوچھتے تو ہم کہتے ہیں ہاں ہم جنتی ہیں انشاءاللہ تعالی، تو بزرگوں دوستوں اور عزیزوں، اسی لیے قرآن نے کہا کہ مسلمان مرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے سامنے مسلمان ہو، مرتے دم تک کی ایک مسلمان اگر سامنے آ گیا تو سمجھو کہ مسلمان مرے گا، ورنہ کہنے کو مسلمان گئے مرے تو منافق۔ اسی لیے آخری وقت میں آدمی شجرہ سنتا ہے، شجرہ پڑھا جاتا ہے، شجرے کو رٹتا ہے، اور جب آخری وقت آتا ہے تو بزرگوں کی زبان کو ہوتا محمد 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 صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد، گویا دیکھتے ہیں سرکار دو عالم کا چہرہ انور ذات اقدس، اور ان کو لگتا ہے انہی کے قدموں تلے کی خاک ہے، انہی کا طریقہ ہم نے اپنایا، انہی کے انداز پر اپنے شاید کو پایا، اسی طرح ہم مر رہے ہیں، یعنی مرتے دم بھی ہم منافقت کے داغ سے آزاد ہو کے مسلمان ہو جائیں، یہ بہت بڑا کرم ہوگا کہ ہم اکابر اولیاء اللہ، اکابر مشائخ، اکابر صحابہ میں سے کسی کو صفحہ نہ جانے۔ صرف ایک طریقہ ہے صفحہ سے بچنے کا، وہ ہے صوفیہ کا طریقہ، مشائخ کا طریقہ، خانقاہوں کا طریقہ، کہ ان سے جس کے بارے میں پوچھئے، ان سے پوچھئے کہ حضرت آپ کو شاذلیہ سلسلہ پہنچا ہے؟ ممکن ہے کہ حضرت کو پہنچا ہو۔ حضرت اس زمانے میں جہانیہ جہاں کشف ہے، اس دور میں اگر کوئی جہانیہ جہاں کشف ہے تو ان میں ایک مقام حضرت کا بھی ہے، کوئی دوسرا بھی ہوگا۔ جہانیہ جہاں کشف وہ ہوتا ہے کہ جو صرف گھومتا نہیں اور صرف بانٹتا نہیں، گھومتا بھی ہے، بانٹتا بھی ہے، لیتا بھی ہے۔ جہانیہ جہاں کشف وہ ہے کہ اگر ہاتھ پھیلا ہوا ہے تو دے دیا، اور ہاتھ سلٹا ہوا ہے تو ان کے آگے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، اگر نعمت ہے تو دے دیجیے، اور نعمت نہیں ہے تو لے لیجیے۔ یہ جہانیہ جہاں کشف ہے۔ تو حضرت کو ممکن ہے کہ شاذلیہ سلسلہ پہنچا، لیکن اگر نہ پہنچا ہو پوچھئے کہ حضور شاذلی صوفیہ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو حضرت فرمائیں گے وہ ہمارے مشائخ کی طرح محترم ہے نا، ان کی فضیلت مسلم ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ شاید کبھی صفحہ نہیں جانتا ہے کسی کو، ہے نا؟ اور جب صفحہ نہیں جانتا تو اس کے مومن ہونے کا قرآن کرا ہے۔ اور کسی سے پوچھ لو، امام غزالی منہ کے رہا، خواجہ علی نواز آنکھ بند، غوث پاک کا نام مچل گیا، خواجہ نظامالدین اولیاء کا نام اچھل گیا۔ اس سے پتہ چلا یہی ہے صفحہ والا، ہے نا؟ اور قرآن نے کہا ہم صفحہ، یہی لوگ ہیں کہ یہ دوسرے کو غلط کہتے ہیں، اصل غلط تو یہی ہے جو صحیح کو غلط سمجھتے ہیں، ہے نا؟ الحقنی بالصالحین، جب تم صالحین کو صالحین جان لو گے تب نہ ان سے منحق ہوگے، ہے نا؟ اور حضرت مانی گئی اور کہے حضرت ہم بھی آپ کی گاڑی میں بیٹھے ہیں، سب کھینچ کے اتار رہی ہو، تو تم کو کون مطلب حضرت سے کیا تعلق تمہارا؟ زندگی بھر تو حضرت کی طرف کبھی دیکھا نہیں، آج گاڑی میں سیٹ دیکھ کے حضرت کے پاس بیٹھنے سے پڑھو تو پتہ چلا گاڑی میں بیٹھنا ہے تو پہلے حضرت کو کلیجے میں بیٹھا لو، پھر دیکھنا حضرت کیسے اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہیں۔ الحقنی بالصالحین، پروردگارا اپنے نیک بندوں سے ہم کو ملحق کر دے۔ یہ غضب کی بات قرآن میں سکھائی گئی، اور آپ کہیں گے یہ سب نئی نئی تشریح نہیں، معاف کیجیے گا قطعی نئی تشریح نہیں، یہ تو وہ دعا ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق نے عملی طور پر مانگی۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ سرکار دو عالم کے بعد ملت اسلامیہ کا تقوی کے لحاظ سے کس پر
البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق متقی ترین پرہیزگار ترین تمام فضیلتوں کے حامل، جب ان کا آخری وقت آیا اور ان کو احساس ہو گیا کہ اب وقت پورا ہو گیا ہے تو ان کے اندر ایک بے چینی پائی گئی۔ عام لوگوں کو یہ بے چینی سکرات کی ہوتی ہے، ان کو یہ بے چینی قرآن کے فہم کی تھی۔ لوگوں نے حضور کیا بے چینی کیوں ہے، میں اس طرح کی ہو، کیا بات ہے حضور، پانی لائے، کوئی سامان لائے، کوئی حکم کیجیے۔ کہا ہم کو تو بے چینی صرف اس بات کی ہے کہ میرا سلام کوئی ام المومنین تک پہنچائے اور ان سے درخواست کرے کہ ایک مہربانی کرنے ابوبکر کو صرف ایک اس طرح ہے کہ کہیں وہ اپنے مولا سے دور نہ ہو جائے، اس کو بھی ذرا سی جگہ سرکار عالم کے پائیتی میں ذرا سی جگہ مل جائے تاکہ الحبنی بالصالحین صالح آ جائے، ہم بھی جڑ جائیں۔ کیا ضرورت ہے تبرا متقی کہیں تو بنو، کہیں تو بنو۔ یہی تو بات ہے، وہ متقی نہیں ہے جس کو الحبنی بالصالحین کی فکر نہیں، وہ متقی ہے جس کو فکر ہے الحبنی بالصالحین کی، کہ سارا تقوی ایک طرف، الحبنی بالصالحین کی دعا ایک طرف۔ کہا ہم کو بڑی پتہ کرنے کی اجازت مل جائے، اسی کا اضطراب ہے، اسی کی بے چینی ہے، اسی کا معاملہ ہے۔ اچھا یہ تو ایک بات ہوتی کہ لوگ کہتے ہیں کہ احال ہے، لیجئے تواتر پیدا ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق زخم کے بعد، میں تو کہتا ہوں کہ اگر تفسیری طور پر یہ لکھا جائے کہ زخم کے بعد جو مہلت دی گئی تھوڑی دیر کی کہ زخم فوری طور پر شہادت کا سبب نہ بنا، تھوڑا وقفہ رہ گیا تو حضرت عمر فاروق کے دل میں جہاں وہ خنجر نہیں لگا تھا، ایک چیز تھی جو نکل کے باہر آ سکی کہ حضرت عمر فاروق نے استرام کے ساتھ عرض کیا، اے ام المومنین اتنی سی جگہ ہم کو بھی دے دیجیے کہ آپ کی اجازت سے ہم بھی اپنے مولا کے قدموں میں لیٹ جائیں۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آپ کہیے گا ان لوگوں کو تو موقع تھا، ہم لوگوں کو تو یہ موقع نہیں، ہم کیا کریں؟ نظیر بنی صحابہ کی کہ روایت میں حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک سرکار دو عالم ایک سفر میں گزرتے ہوئے ایک مکان پر اپنے صحابی کے روح کی دستک کی آواز دیا، پوچھا گیا کون؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر پر ایک خاتون صحابیہ جنہوں نے دروازہ کھولا، اہلا وسہلا مرحبا یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم گھر میں تشریف لے گئے، پتہ چل گیا کہ سرکار آئے، چاروں طرف سے صحابہ جمع ہو گئے، الگ الگ کے لوگ نکل آئے۔ اس خاتون نے جو سرکار کو اپنے دروازے میں دیکھا سب شکر بجا لائے، کہا یا رسول اللہ آپ نے اس معمولی گھر پر آ کر اسے غیر معمولی بنا دیا۔ لبک کے اندر گئی کہ سرکار کی خاطر کے لیے کچھ پیش کرے۔ جب واپس پلٹی تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا، حدیث میں وہ منظر بیان ہوا ہے کہ اس نے دیکھا کہ سرکار دو عالم اس کے گھر کی دیوار سے لٹکی ہوئی پانی کی مشک کا منہ کھول کر اپنا دہن مبارک لب مبارک لگا کر پانی پی رہے ہیں۔ اس نے دیکھا حضور پانی پی رہے ہیں اس کی مشک سے۔ مومن کی جان پر خود مومن سے زیادہ نبی کا حق ہے۔ آج نبی تفسیر کر رہے ہیں جان تو جان، جب جان پر حق ہے تو مال پر حق کون نہیں ہے۔ آج سرکار کو پانی پیتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ میری مشک کی قسمت کہ آج سرکار اس معمولی کی مشک سے پانی پی رہے۔ سرکار نے مہربانی کر لی، منہ باندھ دیا، رخصت ہوئی۔ سرکار ادھر گئے، صحابیہ نے چلا کے کہا قینچی لاؤ، قینچی لاؤ۔ لوگوں نے پوچھا قینچی لا رہے ہو؟ کہا لاؤ جلدی۔ قینچی لائی گئی۔ اس صحابیہ نے جہاں پر دیکھا تھا کہ سرکار کے لب لگے ہیں اس کو کاٹ کے مشک سے نکال دیا۔ راوی حدیث بیان کرتا ہے کہ اس سے پوچھا گیا یہ کیا کر رہی ہو؟ مشک برباد ہو جائے گی، پانی کا سہارا نہ رہے گا۔ کہا رہے تو پانی بہت آ جائے گا، مشک بہت آ جائے گی۔ یہ تو ٹکڑا ہے کہ جس کو میں نے اپنی آنکھ سے سرکار کے لب سے مست ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ سنو میں وصیت کرتی ہوں کہ اس کو میرے ساتھ قبر میں رکھ دے گا۔ الحقنی بالصالحین، الحقنی بالصالحین،
تاکہ صالحین کے ساتھ ملحق ہونے کی میری دعا پوری ہو جائے. اور حضرت انس کا اپنے ساتھ سرکار دو عالم کا منہ مبارک لے جانا الحقنی بالصالحین ہے. اور تمام صوفیہ کی روش یہ رہی ہے کہ وہ اس امید میں، اس شوق میں، اس اشتیاق میں، اس اضطراب میں جیتے ہیں کہ جگہ کسی صالحین بندے کے پاس مل جائے. آخری بات، اگر کوئی یہ دعا نہ کرے اور مر جائے مدینے، توجہ چاہتا ہوں ذرا ان کا کلام کا رخ بھی دیکھیے. تحفظ تو ہو گیا، اب ذرا رغبت بھی ہو جائے. مدینہ پاک میں مرنے والا کبھی اس فکر میں نہ رہتا تھا کہ ہم کو مدینہ کی زمین نصیب ہو جائے. مر گیا چلا گیا جنت البقیع، تو کیا ہوا؟ تو آپ پوری ہو گئی. اتنی بڑی سعادت سے ہی مل گئی. ایک بزرگ کا مشاہدہ سنیے اور مجھ کو اجازت دیجیے. اس بزرگ نے ایک خواب دیکھا. نبیوں کے صدقے میں ولیوں کا خواب بھی بڑا محمود ہے، بڑا معنی ہے، بڑا مطلب ہے. نبوت کا 46واں حصہ ہے تو نبی کے لیے 46واں ہوگا، کسی ولی کے لیے 146واں حصہ تو ضرور ہے. خواب کیا دیکھا کہ جنت البقیع میں بڑا مجمع ہے، آنا جانا ہوگا. کچھ جنازے آئے، کچھ جنازے جا رہے. بڑی حیرت سے وہ دیکھ رہے کہ اس قبرستان میں جنازوں کا آنا تو سمجھ میں آیا، جانا سمجھ میں نہیں آیا. اسے نبی پر تو یہی سنا کہ جنت البقیع میں جنازے آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں. یہ جا کہاں رہے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں، آگے ہیں جا رہے ہیں آگے ہیں جا رہے ہیں. پوچھا روک کر کسی بشر کے انسانی کسی فرشتے سے پوچھا بھیا کیا بات ہے؟ کہنے لگا، وہ فرشتہ کہنے لگا جو لوگ بلا رغبت، بلا شوق، بلا دعا، بلا اضطراب، بلا محنت، بلا سودا، بلا طلب یہاں آ گئے ہیں، ان کو اصلی جگہ پہنچایا